بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی ایسے جن کو رومی بادشاہ جھکا نہ سکا، ایک بوسہ ایسا جس نے 80 مسلمانوں کی جان بچا لی۔ آخر یہ ماجرا ہے کیا؟ چلیے سنتے ہیں آج کا دلچسپ واقعہ۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں رومی، عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان شام کے ملک میں بہت سی لڑائیاں ہوئیں۔ ان میں سے ہر لڑائی میں رومیوں کو شکست ہوئی۔ اس سے رومی مسلمانوں کے ایسے سخت دشمن ہو گئے کہ وہ لڑائی میں پکڑے جانے والے مسلمان قیدیوں کو بڑی بے رحمی سے شہید کر ڈالتے تھے۔ انہوں نے تانبے کی ایک بہت بڑی گائے بنا رکھی تھی جس کے پیٹ میں زیتون کا تیل ڈال کر نیچے آگ جلاتے رہتے تھے۔ اگر مسلمان قیدی ان کا مذہب قبول کر لیتے تو ان کو چھوڑ دیتے، اور اگر وہ اپنا دین چھوڑنے سے انکار کر دیتے تو ان کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جاتا۔ ایک دفعہ شام کی ایک لڑائی میں 81 مسلمان رومیوں کے ہاتھ قیدی بنے۔ ان قیدیوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے ساتھی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ بڑے ڈیل ڈول کے روب دبدبے والے آدمی تھے۔ رومی ان کو پکڑ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ تم بہادر آدمی معلوم ہوتے ہو، کیا اچھا ہو اگر تم ہمارا مذہب قبول کر لو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہرگز نہیں، میں تمہارا مذہب قبول نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے کہا، اچھی طرح سوچ لو، اگر تم نے ہمارا مذہب قبول نہ کیا تو تمہیں کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے گا اور تم جل بھن کر کباب ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بادشاہ کی بات کا ذرا بھی اثر نہ ہوا اور انہوں نے بے دھڑک جواب دیا، تم جو چاہو کرو، میں اپنا سچا دین اسلام ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ اب رومی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈرانے کے لیے ایک اور مسلمان قیدی کو بادشاہ کے سامنے لائے۔ اس نے اس قیدی کو بھی اسلام چھوڑ کر عیسائی مذہب قبول کرنے کا حکم دیا، لیکن اس سچے مسلمان نے بھی بادشاہ کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس پر رومی ظالموں نے اسے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے جل بھن کر شہید ہو گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اس طرح شہید ہوتے دیکھ کر رونے لگے۔ رومیوں نے کہا، اب موت سے ڈر کر کیوں روتے ہو؟ ابھی بھی وقت ہے، عیسائی بن جاؤ، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں موت سے ڈر کر نہیں روتا، بلکہ اس بات سے روتا ہوں کہ خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے میرے پاس صرف ایک جان ہے۔ اگر ایک جان کی جگہ میرے ہر بال کی جگہ ایک ایک جان ہوتی تو میں ان سب جانوں کی خدا کی راہ میں قربانی دے دیتا۔ رومی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا پکا ایمان دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اب انہوں نے کہا، اگر تم ہمارا مذہب قبول نہیں کرتے تو نہ صحیح، صرف اتنا کرو کہ ہمارے بادشاہ کا ماتھا چوم لو، ہم تمہیں ابھی چھوڑ دیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 خدا ماننے والے بادشاہ کا ماتھا چومنے سے بھی انکار کر دیا۔ رومیوں نے ان کو طرح طرح کے لالچ دیے، لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ آخر رومی بادشاہ نے ان سے کہا، اگر تم میرا ماتھا چوم لو تو تمام مسلمان قیدی رہا کر دیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا یہ تمہارا پکا وعدہ ہے؟ بادشاہ نے کہا، ہاں۔ اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آگے بڑھے اور بادشاہ کا ماتھا چوم لیا۔ اس پر بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت سارے مسلمان قیدی رہا کر دیے جائے۔ رومیوں نے سب قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ یوں 80 مسلمانوں کی قیمتی جانیں بچ گئیں۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے مدینہ منورہ آئے اور انہوں نے یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے سن کر اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگا لیا اور ان کا ماتھا چوم لیا۔ پھر آپ نے دوسرے مسلمانوں کو بھی یہ واقعہ سنایا اور ان سے فرمایا،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رومی بادشاح کا ماتھا چومنا سخت مشکل اور تکلیف دہ عمل ہوگا، لیکن انہوں نے یہ کام اپنے مسلمان بھائیوں کی جانیں بچانے کے لیے کیا، اس لیے تم بھی ان کے ماتھے کو چومو۔ چنانچہ وہاں پر موجود سب مسلمانوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے کو چوما اور اپنے بھائیوں کی خاطر ان کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا۔